العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجیے. برائے خوشنودی سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ صدیقۃ القبریٰ فی العالمین شفیعہ روز جزا بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا مل کر بلند آواز سے صلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کے نامہ اعمال کا پلڑا گناہوں کے پلڑے پر بھاری اترے تو وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کثرت سے درود اور صلوات پڑھا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام مل کے بلند آواز سے صلوات. خداوند متعال ہم سب کی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے.
مالک کائنات اس ادارہ کے بانیان، اس کے معاونین، جس طرح بھی جس نے اس میں حصہ لیا ہے، اگر وہ حیات ہے اسے طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرما، دنیا سے جا چکا ہے تو اس کو اعلیٰ علیین و مقام بلند و رفیع عطا فرما۔ قادر مطلق کسی کی کمیت کو نہ دیکھنا کہ اس نے اس میں کتنی مقدار میں حصہ لیا ہے، یہ دیکھنا کہ اس کی نیت کتنی صاف تھی۔ مالک کائنات تیرے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کبھی انسان نیک نیت کرتا ہے لیکن اس نیک کام کو پورا نہیں کر پاتا، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے تو نیکی کا ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ لو، اور اگر وہ کر لے کام تو پھر اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے عمل کو بھی لکھتے ہیں اور اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں۔ عمل بے شک چند لمحوں کا ہوگا لیکن اس کا اثر کتنا ہے۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے جنگ خندق کی، کہ علی بن ابی طالب کی ایک ضرب، ہاتھ اٹھا تھا، چند لمحوں میں نیچے آیا تھا، کل کفر کو واصل جہنم کیا تھا۔ عمل تو چند لمحوں کا تھا لیکن اثر کیا ہے؟ قیامت تک جو بھی بشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھے گا، وہ علی ابن ابی طالب کی اس ضرب کا مرہون منت رہے گا، اس لیے کہ اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسے کلمہ اور اسلام نصیب نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، میری کوئی خوش نصیبی ہے کہ خداوند متعال مجھے مظلوم کربلا کے عزاداروں اور ان کے زائرین کے کفش برداروں میں شمار فرمائے، مجھے حسین مظلوم کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، میری اولاد کو، میری نسل کو، میرے مرحومین کو مغفرت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، حدیث ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ برابر نہیں، کیا ہے؟ افضل ہے۔ بس اوقات ہم عالم سے مراد صرف دین کے عالم کو عالم کہتے ہیں، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے علم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، علم الابدان و علم الادیان، کہ ایک علم وہ ہے جو انسان کے بدن کو سکون پہنچانے کے لیے، اور ایک وہ علم ہے جو انسان کی فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جسم کتنا ہی مضبوط و توانا ہو، اگر وہ فکر پاکیزہ نہ رکھتا ہو اس پہلوان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ وجودی طور پر تو انتہائی ناتواں و کمزور ہو لیکن اس کی فکر مضبوط ہو، اس کے ارادے اور سوچ جو ہے وہ آئندہ صدیوں کو دیکھ رہی ہو، تو فرمایا ایسے عالم کی سوچ صرف اپنے آپ کو نہیں کئی نسلوں کو جہنم سے بچا دیتی ہے۔ تو اس مقام امام حسین علیہ السلام کی پہلی بسم اللہ سے لے کر آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی محفل میں ہمارے انتہائی محترم بھائی، نام میں نہیں لوں گا تاکہ ریاکاری نہ آ جائے، لیکن علیم بعزت الصدور اور ائمہ اطہار علیہم السلام تو جانتے ہیں کہ ہمارے مشن کے لیے کس نے کیا کیا کیا۔ وہ شخصیت بھی تشریف فرما ہے
جس کے قلم کے دستخط سے یہ زمین ہمیں ملی، اس دستخط پہ کتنی سیاہی خرچ ہوئی ہوگی؟ کتنی سیاہی خرچ ہوئی ہوگی؟ جی یہ ہے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ ایک دستخط پہ کتنی سیاہی خرچ ہوئی، لیکن اس سیاہی کی طاقت اور اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہزاروں عزاداران مظلوم کربلا یہاں بیٹھے ہیں، کتنے طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، کتنے مرحومین اس سے اپنی آخرت کو سنوار کے دنیا سے جا چکے ہیں، کتنی نسلیں یہاں کر اپنے آپ کو سنواریں گی، اور دور سے کربلا کی شبیہ کا نظر آنے والا گنبد اور مینار ہر زائر کو فکری طور پر کربلا پہنچاتا ہے، اور جب کربلا اس کی سوچ جاتی ہے تو حسین کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو حسین کو یاد کر لے اسے حسین کا نانا بھی یاد کرتا ہے، حسین کا بابا بھی یاد کرتا ہے، حسین کی ماں بھی یاد کرتی ہے، حسین کی بہنیں بھی یاد کرتی ہیں، حسین کی نسلیں بھی یاد کرتی ہیں۔ تو لذا عزیزان گرامی ایسا کام کیا کرو اپنی زندگی میں کہ دنیا سے چلے جاؤ پھر بھی تمہارا نام اعمال بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایسے مخلصین تھے کہ جنہوں نے اپنا نام تک بتانا گوارا نہیں کیا۔ آج جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کیا، اعلیٰ علیین میں مقام بلند و رفیع عطا فرمائے، کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کہا کہ جہاں آپ چاہیں خرچ کر لیں۔ وہ میرے بھی ایمان و ایقان اور میری آزمائش تھی کہ میں کس مقام پہ ہوں، تو ان کے اس چھوٹے سے تعاون سے یہ مرکز قائم ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، جب تک وہ کام رہے گا اس کے نام اعمال میں برابر کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بلڈنگ بنی ہے، ٹوٹے گی پھر بنے گی، پھر ٹوٹے گی پھر بنے گی، لیکن جو سب سے پہلی بنیاد رکھنے والوں کو ثواب ملے گا اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی کام عشق محمد و آل محمد اور تقوی کی بنیاد پہ کیا کرو۔ قرآن میں ہے نا مسجد قباء کے بارے میں، مسجد اسست علی التقوی، کہ وہ سب سے پہلی مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اس تقوی والی مسجد کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ کبھی بھی مسجد زرار نہ بنانا، تقوی کی بنیاد پہ کام کرنا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ولی اللہ ہے، جن کی ولایت کی ہم تذکرے کرتے ہیں، جن کی ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ علی ابن ابی طالب ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، اور اس میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کو رکھا کرو، بد نظمی والے کام نہ کیا کرو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اسی کے ذائل میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وطن عزیز کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن مشرک جو ہے وہ وطن عزیز کی سلامتی کے در کو توڑنے کے در پائے ہے۔ کشمیر کے مظلوموں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ دشمن قسم و قسم کی تخریب کاریوں کے منصوبے بنا رہا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دشمن کو اس کی خوشی ہو رہی ہے، نہیں عزیزان گرامی، دشمن کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت میری یہ درخواست ہوگی کہ جو سیکورٹی کے حصار آپ کی حفاظت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ نہ صرف تعاون کرو بلکہ ان کا شکریہ ادا کرو کہ اگر وہ باہر کھڑے گھنٹوں تکلیف اور مشقت برداشت کر کے
تمہیں سکون اور اطمینان مہیا کرتے ہیں تاکہ تم اطمینان کے ساتھ غریب زہرا کا غم منا سکو، تو ان سے الجھنے کی بجائے ان کے حق میں دعا کیا کرو، ان کے ہاتھ چوم کے انہیں سلام کیا کرو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور انتظامیہ کے ان افراد اور اداروں کا بھی شکر گزار ہوں بحیثیت ایک نوکر کے، خادم کے، اس بانی کے، کہ جو ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے تعاون کے بغیر میں اکیلا ہم سبھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم دونوں جب مل کر یہ کریں گے تو یقیناً پھر دشمن کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ تو لہٰذا ہمیں ایک تو ان امور پہ توجہ دینا ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی خطرات کو لے کے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کربلا ان خطرات سے ٹکرا جانے کا نام ہے، گھبرا جانے کا نام نہیں۔ لذا عزیزان گرامی، ایک یہ گزارش تھی کہ ہماری انتظامیہ نوجوانوں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ آج بھی کچھ ہمارے سیکورٹیز کے ادارے جو ہیں وہ وزٹ کر رہے تھے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ کہ کہاں ہمیں مزید سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کربلا ہمیں مال بھی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، جان بھی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر میں عرض کیا کرتا ہوں صرف میری ذمہ داری ایک منہاج الحسین تک نہیں، خدا کا شکر ہے کہ کم از کم پورے پنجاب میں اور باقی جہاں تک خدا مجھے توفیق دے ان عزاداروں کی خدمت میں ہر وقت رہتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم سب جب ایک دوسرے کی ضرورت اور تعاون کو سامنے رکھیں گے تب جا کر ہم آج کی یزیدیت کو شکست دے سکیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دشمن کو بتانا ہے کہ تمہارے یہ حملے، تمہاری یہ ساری چیزیں ہمیں نہ تو ولایت علی ابن ابی طالب سے ہٹا سکتی ہیں، اور نہ ہی عشق محبت امام حسین سے ہمیں دور کر سکتی ہیں۔ ہم ڈٹ کے اس میدان میں آئے ہیں، بچوں کو لے کر آئیں گے۔ ابھی کل جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ ہے نا، پرسوں جمعہ کا دن یاد رکھنا۔ عالمی سطح پر کربلا کے اس عظیم مظلوم معصوم 6 ماہ کے بچے شہید علی اصغر کا دن ہے کہ دنیا کی مائیں اپنے ششماہے بچوں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر سڑکوں پر آ کر جہاں دنیا کو بتائیں کہ حسین کے لیے تمہاری یہ نسلیں قربان ہیں، وہاں علی اصغر کو بھی یقین دلائیں کہ علی اصغر تجھ پہ یہ ہمارے سارے بچے قربان ہو جائیں تو پھر بھی تیرے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے ولایت امیر المومنین ہم سے قربانی مانگتی ہے۔ صرف لفظ ولایت کہہ کے خوش نہ ہو جانا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ جس نے میری ولایت کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا وہ آزمائشوں اور امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے میری محبت کے امتحان دینا ہوں گے۔ میں سمجھتا مار کا امتحان آپ کے سامنے نہیں جی، کتنا بڑا امتحان دیا تھا، لیکن مجال ہے کہ زبان پہ کوئی حرف شکایت آیا ہو، خدا سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس محبت امیر المومنین اور ائمہ معصومین پر ثابت قدم رکھے۔ یاد رکھیے اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام بھی سن لیجئے، اپنے شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، کامیابی کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی تفسیر میں آیت اللہ صادق شیرازی نے یہ فرمایا تھا، کوفہ میں بڑے بڑے نامی گرامی شیعہ رہتے تھے، جن کا نام لیا جاتا نا تو کہتے ہاں یہ تو فلاں شہر کا سب سے بڑا شیعہ سردار ہے،
لیکن جب محبت حسین کے امتحان کا مرحلہ آیا نا تو استغاثہ حسین پہ لبیک نہ کہی، آج خدا جانے جہنم کے کن طبقات میں موجود۔ اسی طرح جنگ صفین میں دیکھ لو، امیر المومنین کے کئی وہ ساتھی جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز تھا علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہونا، لیکن اسی جنگ صفین میں علی کے ہم رکاب ہو کر لڑنے والا، علی پر جان نشاور کرنے کے دعوے کرنے والا ابن ملجم 19 رمضان کو علی کو قتل کر کے کائنات کا بدبخت ترین بن جاتا۔ وہ شمر جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، توجہ ہے ذرا گرامی، علی کی صفوں میں موجود تھا، غریب زہرا کو قتل کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا۔ تو لذا یاد رکھیے، خالی دعوی شیعت کافی نہیں ہے، خالی مولائی کہلانا کافی نہیں ہے، دعا کیجئے کہ ہمارا انجام بالخیر ہو، خدا ہمیں ان چیزوں پر ثابت قدم رکھے۔ اور یاد رکھیے، اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ ایک طرف محبت اور ولایت، یا ولایت اور خلافت، یا ولایت اور امامت، یہ مختلف مفاہیم اور مطالب ہیں جس کا تعلق ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کے ساتھ ہے۔ جب لفظ ولایت کی بات آتی ہے تو قرآن پہلے اللہ کی ولایت کو بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی ولایت ذاتیہ، رسول اللہ کو ودیت ہوتی ہے، پھر وہی ولایت اللہ جو اللہ نے رسول کو عطا کی تھی، وہ رسول اللہ کے بعد علی کو عطا ہوتی ہے، اور یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، لیکن کسی قربانی پہ، کسی کامیابی پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ تو جہیزن گرامی، بدر فتح ہو گیا، قرآن کہتا ہے کافر مایوس نہیں ہوئے، احد فتح ہو گیا، کافر مایوس نہیں ہوئے، رسول کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا پڑی، بچ کے آ گئے، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ توجہ ہے ذرا گرامی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ خندق فتح ہوگی، کل کفر کو شکست ہو گئی، لیکن کافر مایوس نہیں ہوئے، کافر نئی پلاننگ کے ساتھ پھر حملہ آور ہوتے، پھر نئی پلاننگ کے ساتھ پھر حملہ آور ہوتے، ایک سے ایک حملہ کرتے رہے، مایوس نہ ہوئے۔ علی کی ولایت کا اعلان کوئی غدیر خم میں تو نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے دعوت ذویل شیرہ میں بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، مدینہ میں بھی بتا دیا تھا، کتنی جگہ پہ کہا تھا کہ جس جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، تو جو ہے نا کتنی جگہ پہ بتا دیا، لیکن کافر مایوس نہیں ہوئے۔ عزیزان گرامی، حق و باطل کی جنگ چلتی رہی، چلتے چلتے اب رسول اللہ کو کافروں سے خطرہ نہیں تھا، خطرہ تھا منافقین سے۔ مکہ میں توحید کا پیغام دیا تھا، اس لیے کہ مشرک تھے وہاں، مدینہ میں رسالت کا پیغام دیا تھا کہ انا رسول اللہ، اس لیے کہ وہاں یہودی موجود تھے، نجران میں عیسائی موجود تھے، ان سے کہا کہ موسیٰ و عیسیٰ کی شریعت کتاب ختم ہو چکی، اس وقت میں رسول ہوں اور میری شریعت محمدیہ ہے۔ اور جب شریعت محمدیہ پہنچ چکی تو اب ولایت علی کی باتیں شروع ہوئیں، ادھر ولایت علی کی باتیں شروع ہوئیں، ادھر نفاق نے پروان چڑھنا شروع کر دیا۔ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
اگر منافق نہیں تھے تو سورہ منافقین کو قرآن سے نکال دو۔ آج تک قرآن کریم میں سورہ منافقون کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابیت کے لبادے میں، مومنیت کے لبادے میں، مسلمانیت کے لبادے میں، تقوی و پرہیزگاری کے لبادے میں رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے کتنے ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا اور رسول المنافقین کو خود بھی جانتے تھے، اور حذیفہ یمانی جیسوں کے ان کے نام بھی بتا دیے تھے۔ وجہ ہے اصحاب کو بھی بتا دیا۔ کئی مرتبہ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی محفل سے منافقوں کو نکال کیوں نہیں دیتے، ان کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو فرماتے ہیں کہ خدا ستار العیوب ہے، میں ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے کسی کو شرم و حیا آ جائے۔ قتل اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے مسلمانوں کا رسول اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ تو فرمایا اس کا میں تمہیں ایک ایسا اصول دیے دیتا ہوں، ایک ایسا اصول دیے دیتا ہوں، تمہیں پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتی ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، جب ہمیں کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کے بغض کو دیکھ کے پہچان لیتے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے، اگر علی کا نام سن کے اس کا چہرہ کھل اٹھتا سمجھتے کہ یہ مومن ہے، اگر جل بھن کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق الا ولد الزنا الا ولد الحیض الا ولد الحرام۔ یہ حدیث کے مختلف کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ علی کا دشمن جو ہے وہ منافق ہوگا، علی کا دشمن جو ہے وہ حرام زادہ ہوگا، علی کا دشمن جو ہے وہ حیض کی پیداوار ہوگا، اور دشمن علی جو ہے اس کے چہرے پر بھی لعنت برسے گی، دنیا میں بھی لعنت برسے گی، آخرت میں بھی لعنت برسے گی۔ اور یاد رکھیے ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ تبرع کرتے ہیں، میں ممبر حسینی بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ دعائے کمیل اور اس میں شاید زیارات بھی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک تولا کے ساتھ تبرع پر ایمان نہ رکھے۔ صرف شیعہ نہیں بلکہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جب تک تولا کے ساتھ ساتھ تبرع پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اگر تبرع دین کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ سورہ برات، سورہ توبہ کو قرآن میں کیوں نازل فرماتا؟ ایک مرتبہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں مجھے بہت سے مہربانوں نے بلایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ٹائٹلز کے اعتبار سے وہ مجلس پورے پاکستان کی سب سے بلند ترین ٹائٹلز والی مجلس تھی، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین، جس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ، جس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جس میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے چیئرمین، اس کے ڈائریکٹرز، جس میں کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور علماء موجود تھے، مجھے یہاں سے بلایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ اصل میں جو چیئرمین تھے مرحوم ہو چکے ہمارے دوست تھے، بھائی تھے، بڑے مخلص تھے۔ ہم گئے قازقستان، پریزیڈنٹ قازقستان کی دعوت پہ، تو راستے میں نے ان سے کہا کہ اے غازی صاحب، ڈاکٹر محمود غازی ان کا نام تھا، پریزیڈنٹ تھے، اسلامی نظریاتی کونسل میں میرے ساتھ تھے،
میں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو بنی ہے اسلام آباد میں، بے شک ہمارے اس میں برادر ملک سعودی عرب کا سرمایہ خرچ ہوا ہے، لیکن یہ یونیورسٹی تو پاکستان کی یونیورسٹی ہے، کسی اور کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے طالب علموں کو یہاں داخلہ نہیں دیا جاتا، ہمیں یہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ میں نے اس کی لائبریری کا وزٹ کیا، مجھے چند ایک شیعہ کتابیں نظر آئیں، میں نے کہا یہ بھی تنگ نظری ہے، کہنے لگے مجھے خبر نہیں، واپس چلتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ تو مرحوم نے مجھے بلا کے یہ ساری شخصیات کو وہاں دعوت دی، اور مجھے بٹھا کے سب نے یک زبان کہا کہ ہم تو سبھی ہر روز اکٹھے ہوتے ہیں، آج آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ سے ہم نے شیعت کے بارے میں سوال کرنے ہیں، اور ہم چاہتے کھل کے بات ہو، کھل کے جواب ملے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کھل کے سوال کریں، میں کھل کے جواب دوں گا، لیکن اگر کہیں کوئی جواب ناگوار گزرے تو پھر ذرا حوصلہ رکھنا برداشت کے لیے، ہو جائے۔ بھائیجان گرامی، خدا کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے، میرا یہ ادارہ، یہ دروازہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ کبھی یہاں کسی کو یہ نہیں پوچھا گیا تو کون ہے، کس دین سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک کا پیروکار ہے۔ سیکورٹی کے تقاضوں نے ہمیں مجبور کر دیا، وگرنہ ہم اس کو بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کی تلاشی لی جائے، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کر دیا۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے؟ مجھے NC آئی اور میں نے اس بزرگوار سے یہ کہا کہ محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ شیعوں کا قرآن، یہ سنیوں کا قرآن، یہ بریلیوں کا قرآن، یہ اہل حدیثوں کا قرآن؟ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کو شیعوں سنیوں میں کس نے بانٹا؟ کس نے ہمیں اختیار دیا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات پاروں کی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے، ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے بندہ ناچیز کو قرآن کریم کے ترجمہ کی جو سعادت حاصل ہوئی، اس میں یہ مقدمہ، اس میں خاص طور پر میں نے یہ پاروں کے حوالے سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں کہ یہ پارے تو بعد میں بنائے گئے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں بنے۔ تو جو ہے ذرا گرامی، رسول اللہ کے زمانے میں یا آیات نازل ہوئیں یا صورتیں نازل ہوئیں، جی، لیکن قاریوں کے لیے، حافظوں کے لیے اس کو مختلف الفاظ کو گن کے، اس کی تقسیم کر کے اس کا نصف قرآن بھی بنایا گیا کہ یہاں نصف ہے، اس کا ربع پارہ بنایا گیا، اس کا نصف پارہ بنایا گیا، اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس کی 7 منزلیں بنائی گئی تاکہ پڑھنے والے کو، حفظ کرنے والے کو آسانی ہو۔ وگرنہ اگر ہم پاروں کی طرف آئیں گے تو پارہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ٹکڑا یا حصہ، عربی میں جز کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر پاروں کی بات کرو گے تو قرآن نازل کسی اور ترتیب سے ہوا تھا، آج موجود کسی اور ترتیب سے ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ترتیب نزولی تھی وہ اور تھی، اور جو آج قرآن موجود ہے اس ترتیب کے مطابق اللہ کے نبی نے خود جس سورت کو جہاں چاہا، جس آیت کو جہاں چاہا وہاں رکھ کے اس کی 114 صورتیں بنا دی۔ اگر میں کہوں کہ اس کے 114 پارے ہیں تو یہ بات تو صحیح ہوگی، اس لیے کہ ہر صورت ایک مکمل حصہ ہے۔ لیکن یہ کہنا یہ پارے تو بہت بعد میں بنے، ہم جامع قرآن رسول اللہ کو سمجھتے ہیں، جو اس وقت قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے
جس کے اللہ کے نبی نے حافظ پیدا کیے، قاری پیدا کیے، جس کو کہا کہ تمہارے درمیان میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وہی کتاب ہے جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، سینے والناس پہ ختم ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، اور نہ قیامت تک اس میں کوئی کمی اور زیادتی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم نے تو قدرت خدا کو چیلنج کر دیا۔ خدا نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا تو کائنات کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ لہذا یاد رکھیے، یہ عقیدہ تحریف عقائد باطلہ میں سے ہے، دشمن کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن کریم جو لائبریری میں موجود ہے، جو مشہد مقدس سے میں لایا تھا، آپ سب کے سامنے، سارے میڈیا کے سامنے رکھا تھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن بائے بسم اللہ سے شروع ہو کے سینے والناس پہ ختم ہو رہا ہے۔ لہذا کبھی بھی مسلمانوں دشمن کی سازشوں میں نہ آنا، اس کی سازشوں کو پہچاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھنا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یارد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ اور یاد رکھو جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے اس وقت تک میں رسول ضمانت دیتا ہوں، نہ تم کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں گے، یہاں تک کہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے۔ لذا یاد رکھیے شیعو، افسوس کہ ہم نے اس کو بھی بانٹ لیا۔ ہمارے اہل سنت دوستوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو سنبھال لیا، شیعہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے نہ انہوں نے قرآن کو سنبھالا ہے، نہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے۔ اہل بیت اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تب کامیابی ہوگی، اور سنبھالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کہیں اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ خالی آرٹ پیپر پہ خوبصورت چھاپ کے گھر میں رکھ لینا کافی نہیں، یہ دیکھو قرآن کہتا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا لا راتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر چیز نہیں مگر اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہتے میرے اونٹ کی نکیل صحرا میں گم ہوتی تھی، میں گھر آ کے قرآن میں سے ڈھونڈا کرتا تھا۔ تو قرآن کو بھی پڑھا کرو، خالی اس کو گھر کی زینت مت بناؤ، ورنہ روز قیامت قرآن خدا کے دربار میں شکایت کرے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، ولایت بھی یہی ہے، ولایت کے تقاضے یہ ہیں، کربلا کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر سر تن سے جدا بھی ہو جائے قرآن جدا نہیں ہونا چاہیے۔ لذا آئیے قرآن کی طرف توجہ دیجئے، اور یہ مراکز علمیہ، یہ نعمت عظمیٰ ہے، ان کی قدر کیجئے۔ یہ علماء، یہ مراجع جن کی یہ نورانی تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں، کتنا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ علماء آزاداری کے مخالف، ماتم کے مخالف۔ یہ آیت اللہ عظمیٰ حسین بروجردی رحمت اللہ علیہ کی تصویر آپ کے سامنے، جن کی قبر مبارک کم حضرت معصومہ کم کے سرحانے حرم معصومہ کم میں موجود ہے۔ ہمیشہ جلوس میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے، بینائی متاثر ہو گئی، آنکھیں خراب ہو گئیں، بڑا علاج کرایا، 90 سال کی عمر میں بغیر عینک کے باریک خط کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ نے کون سا سرمہ استعمال کیا ہے، کس بڑھاپے میں بھی بغیر عینک کے پڑھ رہے ہو؟ کہا میری بینائی خراب ہو گئی، بڑا علاج کیا،
ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، مایوس ہو کے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ حسین غریب کا محرم آ گیا، عزاداری کی مجلسیں شروع ہو گئی۔ روز عاشور مومنین ماتمی عزادار آج بھی مجتہدوں کے حضور جا کر نائب امام سمجھتے ہوئے ان کی خدمت میں مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ صبح عاشور سے ماتمی آ رہے ہیں، پرسہ پیش کر کے جا رہے ہیں کہ جب عصر عاشور کا وقت ہوا نا تو ایک ایسا قافلہ آیا جس میں زیادہ تر سید تھے یا طالب علم تھے، سر میں خاک ڈالے گریبان باندھے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، روتے ہوئے جب میرے گھر میں آئے تو اتنا گریا ہوا کہ میں بھی کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ روتے روتے مجھے خیال آیا برو جردی تیری آنکھیں خراب ہیں، تیری بینائی ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے تجھے لا علاج کر دیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا حکیم حسین، اس کی عزادار، اس کے ماتمی تیرے سامنے کھڑے ہیں، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے حسین مظلوم کے عزادار کے پاؤں تلے سے مٹی اٹھائی، اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، بس سرما بنانا تھا وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے میری آج تک آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ تو جس حسین مظلوم کے ماتمی کی پاؤں کی خاک کی عظمت ہو تو وہ خاک کربلا جس میں غریب زہرا کا خون شامل ہو گیا ہے، وہ خاک کربلا کتنی عظمت کی مالک ہوگی۔ یاد رکھیے جن گرامی، میں پھر یہ لفظ بار بار دہراتا ہوں، نہ کوئی سنی ایسا ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرتا ہو، اس لیے کہ وہ اس وقت تک سنی ہو نہیں سکتا، کیونکہ حسین سے محبت کرنا سنت رسول ہے، بطول کا احترام کرنا سنت رسول ہے، توجہ ہے نا، علی سے محبت کرنا سنت رسول ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ میں محبت نہیں کرتا پھر سنی نہیں، اور شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اصحاب رسول سے بھی دنیا کا ہر شیعہ محبت کرتا ہے۔ میری نماز امامیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جہاں بتاتے کہ اصحاب کی تعریف کیا ہے، اصحابی کہتے کسے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے اصحاب کے بارے میں کیا فرمایا، سن لیجئے اصحابی ہوتا کون ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے مسالک کے نزدیک متفق علیہ یہ نظریہ ہے، جو میں نے وہاں بھی اسلامی نظریات سی کونسل میں بھی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پیش کیا تھا کہ من ادرک صحبت النبی مع الایمان و مات علی الایمان، اصحابی وہ ہوتا ہے جو مومن بن کے دربار نبوت میں آیا ہو، اس ایمان پر ثابت قدم رہا ہو، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے اصحابی کہتے ہیں۔ امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ پڑھیے، اصحاب رسول کے لیے کتنی دعائیں۔ لیکن یاد رکھیے اسی علماء کے مجمع میں، اسی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے ان علماء کے مجمع میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ شیعہ تبرہ کرتے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، اگر کوئی شیعہ تمہارے سامنے آ کے یہ کہے کہ میں تبرہ نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تبرہ ہمارے نزدیک اسی طرح واجب ہے جس طرح فروع دین میں نماز واجب، جس طرح روزہ واجب، جس طرح حج واجب، جس طرح زکوٰۃ واجب۔ لیکن ہم نے تبرہ کے معنی غلط کیے ہیں، ہم نے اس کے مفاہیم کو بگاڑ دیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا تبرہ کے معنی گالی گلوچ ہے، نہیں، تبرہ کے معنی دشمن خدا سے نفرت۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل سنت دشمن خدا کو دوست رکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا دشمن رسول سے نفرت اور بیزاری، کیا رسول اللہ کا دشمن تمہارا دوست؟ کہا نہیں۔ کیا اس سے نفرت کرتے ہو؟ کہتے ہاں۔ دشمن اہل بیت تمہارا دوست؟ کہا نہیں۔ دشمن بطول سے تم محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہی تبرہ ہے، یعنی دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن بطول سے نفرت اور بیزاری کرنا، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے عمل سے، اس کے عقیدہ سے، اس کو کہتے ہیں تبرہ۔
اور تولا کہتے ان کی بات کو بھی ماننا، ان کو بھی ماننا، اور جسے جسے وہ منوائیں اسے بھی ماننا، یہ تولا کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو مان لو، جو رسول منوانا چاہے وہ نہ مانے تو پھر شیطان بننے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ کو تو مان لیا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانی تھی۔ تو جو ہے نا، شیطان نے اللہ کو تو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا نا، لیکن اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا تھا اسے منوانا چاہا، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو عزیزان گرامی یہی صورتحال ہے کہ رسول اللہ کو بھی مانو، اور جسے رسول منوانا چاہے اسے بھی مانو۔ اگر رسول یہ کہے من اطاع علی فقد اطاع اللہ، یا ومن اطاع علی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو عزیزان گرامی حقیقت میں یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ولی ہوں لیکن میری ولایت ذاتیہ ہے، اور میرا مصطفیٰ بھی ولی ہے، اس لیے کہ میری ولایت کا وارث بھی وہی ہے، اور علی بھی اور وہ مومن بھی ولی ہیں جو رسول کی ولایت کے بھی وارث ہیں اور میری ولایت کے بھی وارث ہیں۔ لذا یاد رکھیے، صرف لفظ ولایت کو چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑے معنی اور مطالب کو دامن میں لیے ہوئے ہے۔ بہت سے معنی ہمیں بارہا عرض کر رہا ہوں، لیکن قرینے کو دیکھ کے یہاں اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہہ کے بتا دیا کہ جن معنوں میں اللہ کی ولایت ہے انہی معنوں میں رسول اللہ۔ اور یاد رکھیے، اسی چیز کو اللہ کے نبی نے میدان غدیر میں جب خطبہ غدیر عطا فرمایا تھا اس میں بھی یہی واضح کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی ولایت کو بتایا کہ اللہ تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک ہے یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا کیا میں الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہاری جان، مال، عزت، ناموس سے ارفع و اعلی اور مالک ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ۔ جب یہ وضاحت کرا دی کہ اللہ کس طرح مالک ہے، میں کس طرح تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک ہوں، تو پھر بتایا سنو، جن معنوں میں اللہ تمہارا مولا ہے، جن معنوں میں میں تمہارا مولا ہوں، سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب میں پھر آپ کو واپس لے چلتا ہوں، اگر آپ کو یہ لفظ یاد ہے میرے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے۔ کیا علی کی ولایت کا اعلان ہونے سے مایوس ہو گئے؟ کیونکہ یہ آیت تو ولایت علی غدیر خم میں اعلان ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر صرف علی کی ولایت کے اعلان پہ یہ دین مصطفیٰ سے مایوس ہوتے تو دعوت ذویل شیرہ میں ہو جاتے، جنگ خندق میں ہو جاتے، مواخات کے دن ہو جاتے، کئی مراحل آئے، لیکن کافر مایوس نہیں ہوئے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، خطبہ غدیر کو پڑھو، خالی ان لفظوں تک محدود نہ رہو۔ افسوس کہ ہم نے بھی ظلم کیا، اپنے آپ کو کہتے تو ہیں ہم علی کے مولائی ہیں، لیکن خطبہ غدیر کو ہم نے بھی اتنا سکیڑ دیا کہ بس من کنت مولا فہذا علی المولا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ رسول اللہ کا سب سے مفصل خطبہ ہے، اس سے آگے چل کے اس آیت کی تفسیر واضح ہوتی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے، سنو، صرف یہ نہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بلکہ فرمایا میرے بعد تمہارا علی مولا، اور علی کے بعد قیامت تک کے لیے علی کی طیب و طاہر اولاد
وَأَوْلَادُهُ الطَّيِّبِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، علی کے بعد قیامت تک علی کی معصوم اولاد بھی تمہاری مولا ہے۔ علی کے بعد حسن تمہارا مولا، حسن کے بعد حسین تمہارا مولا، حسین کے بعد زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور آج کے ہمارے مولا، ہماری جان مال عزت ناموس کے مالک، آج کے امام زمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر، امام حسین کے نامے بیٹے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو لذا عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کافروں نے سمجھا کہ اب تو اس دین کے محافظ قیامت تک کے لیے ہیں، ایک کو قتل کریں گے دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو ہٹائیں گے تیسرا آ جائے گا۔ یہ دیکھ کے خدا نے پھر گواہی دی کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، اس آیت کو آج کے زمانے کے تناظر میں دیکھیے۔ آج جب اسلام شرق و غرب اور یورپ و امریکہ اور دنیا کے سامنے اپنے نورانی چہرے کے ساتھ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے تو کافر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس دین کا کیا بگاڑیں۔ لہذا یاد رکھیے، نہ یہودی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ عیسائی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ داعش تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی اور دشمن خدا اور دشمن دین تمہارا بگاڑ سکتا ہے۔ لہذا فلا تخشوہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا ہے تو مجھ محمد مجھ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور علی فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق سے ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہوا نظر آتا۔ اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ہر امام اپنے زمانے کا ولی و وارث۔ پھر ولایت کیا اور مانی، فلاں کہتے فلاں فلاں کا ولی ہے۔ لڑکی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کہتے جس کا ولی کون ہے، جو ولی سے اجازت لیجئے۔ تو کیا یہ ولی جو ایک بیٹی کا باپ ہے جس سے نکاح کے لیے اجازت لینی ہے، یہ ولی اور اللہ ایک ہیں؟ جی، تو اللہ نے وہاں بھی تو لفظ ولی استعمال کیا ہے نا، اور یہاں بھی لفظ ولی توجہ ہے نا، وَرَسُولُهُ وہاں کہا۔ کیا انہی معنوں میں یہ بھی ولی ہے جو جن معنوں میں رسول ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک، اور اللہ کی نیابت میں، خلافت میں، ولایت میں، جانشینی میں، وزارت میں محمد مصطفیٰ اور اس کی اہل بیت پوری کائنات کے ولی و وارث ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہے امامت کا۔ یہ بھی یاد رکھیے، امامت ایک عہدہ الہی ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امام تخت و تاج پہ بیٹھا ہو تب بھی امام ہے، تخت و تاج پہ نہ بیٹھا ہو تب بھی امام ہے۔ امام تخت و تاج کا محتاج نہیں، تخت و تاج امام کا محتاج ہوتا۔ تو لذا کبھی، اور یہ بھی یاد رکھیے، ولایت کسی ایک منطقے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں۔ جس طرح خدا کی ربوبیت پوری کائنات کے لیے، محمد مصطفیٰ کی رحمت پوری کائنات کے لیے، اسی طرح علی اور اولاد علی کی ولایت بھی پوری کائنات کی مخلوقات کے لیے ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کی وسعتیں، اس کی پاور اپنی جگہ پر ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس تخت و تاج پہ قبضہ کر لے۔ انہوں نے بڑوں بڑوں کی گردنیں یا کاٹ دیں، یا جھکا دیں، یا پیسے سے خرید لیں۔ اگر کسی کے سامنے کوئی جھکا نہیں تو وہ اہل بیت نبوت کے افراد تھے، جو نہ بکے نہ جھکے۔ جب 28 رجب کو یزید نے اپنے گورنر مدینہ کو یہ لکھ کے بھیجا کہ حسین سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کے بھیج دو، تو حسین نے یہ فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ،
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگوں نے آ کے حسین کو یہ مشورہ دیا تھا، حسین ساری دنیا نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، بڑے بڑے اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی ہے، زمانے کا رخ دیکھیے، زمانے کا رخ تو یزید کی طرف جا رہا ہے، زمانہ یزید کے قدموں میں جھک رہا ہے۔ آپ بھی زمانے کا رخ دیکھ کے فیصلہ کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہم زمانے کے پیچھے چلنے والے نہیں، زمانے کو اپنے پیچھے لے کے چلنے والے، ہم زمانے کو اس کے قائد ہیں، اس کے امام ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا ان سے ایک ذرہ بھی آگے نہ بڑھنا، ان سے پیچھے نہ رہ جانا۔ اور غدیر خم میں یہی تو کر کے دکھایا تھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سلیمان حی علی خیر العمل کی اذان بلند کرو، جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ان کو آگے بلاؤ۔ گویا کہ پیغام دیا، نہ علی سے آگے بڑھو نہ علی سے پیچھے رہو۔ آگے رہو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، پیچھے رہو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ علی کے قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلتے جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور علی کے اس فرمان کو یاد رکھنا، رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھنا۔ اگر فرض کر لو کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور علی ایک طرف کھڑا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ صرف یہی نہیں، فرمایا اللہم عدل الحق ہے سما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھرتا جائے، جدھر علی جائے گا ادھر حق ہوگا۔ اور حق کا ساتھ دینا بہت مشکل، بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا شریکت الحسین کے بارے میں، اس مظلومہ ثانی زہرا کے بارے میں، جس کی پوری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ جب ولادت ہوئی تو رسول اللہ کو خبر دی گئی، سن کے رونے لگ گئے۔ زہرا پوچھتی ہیں بابا کیا آپ کو میری زینب کی آمد کی خوشی نہیں؟ کہا کیوں نہیں، خوشی تو ہے لیکن مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، یہی تیری بیٹی ہوگی، اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اس کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اسے بازاروں اور درباروں میں پھر آیا جائے گا۔ مجھے وقت یاد آ گیا، 4 سال کی عمر تھی، زینب نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، ماں سے خواب بیان کر دیا، اماں میں نے یہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بیٹا ابھی تیرے نانا تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، جا کے نانا سے اس کی تعبیر پوچھنا۔ زینب آ کے اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئی، نانا میں نے خواب دیکھا ہے، آندھی اور طوفان ہے، میں ایک درخت کے نیچے پناہ لیتی ہوں، آندھی میں اتنی شدت آتی ہے وہ درخت گر جاتا ہے، میں دوڑ کے دوسرے درخت کے نیچے پناہ لیتی ہوں، طوفان اور زیادہ ہوتا ہے، وہ درخت بھی گر جاتا ہے، میں تیسرے درخت کے سائے میں پناہ لیتی ہوں، وہ بھی عجیب انداز میں گرتا ہے، میں چوتھے درخت کی پناہ میں جاتی ہوں، نانا وہ تو عجیب و غریب انداز میں گرا، پہلے اس کے پتے ٹوٹے، پھر اس کی ٹہنیاں ٹوٹی، پھر اس کا تنا ٹوٹا، پھر طوفان میں اتنی شدت آئی کہ میرے سر سے چادر اڑ گئی، میری چادر خاردار جھاڑیوں میں الجھ گئی، نانا میں نے چادر چھڑانے کی کوشش کی، میری چادر تار تار ہو گئی، رسول اللہ رونے لگ گئے، فرمایا بیٹا زینب وہ پہلا درخت میں تیرا نانا محمد ہوں، دوسرا درخت تیری ماں زہرا ہے، تیسرا درخت تیرا بابا علی ہے، چوتھا درخت تیرا بھائی حسن، اور 5واں درخت تیرا بھائی حسین۔ حسین کے پہلے اصحاب قتل ہوں گے،
پھر بیٹے مارے جائیں گے، پھر بھائی قتل ہو جائیں گے، پھر حسین الا قد قتل الحسین کی آواز بلند ہوگی، پھر سیاہ آندھیاں چلیں گی، خون کی بارش آئے گی، نوکے نیزہ سے تیرے سر سے چادر چھن جائے گی، تجھے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں جانا پڑے گا۔ یہ ثانی زہرا، ابھی آپ نے سنا جب حسین مدینہ سے چلنے لگے نا، اور مسافروں کی جب فہرست تیار کی تو زینب کا نام نہیں ہے۔ بھیا کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ بہن میں محافظ شریعت ہوں، جب تک تیرا شوہر عبداللہ اجازت نہیں دے گا اس وقت تک میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کے چلی بھیا میں اپنے چچا جائے سے جا کے اجازت مانگتی ہوں، اگر اجازت مل گئی تو ساتھ لے جانا، اگر اجازت نہ ملی نا تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، میرا جنازہ پڑھ کے جانا، میں زینب اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ جواد العرب لقب ہے حضرت عبداللہ کا، عرب کا سب سے بڑا سخی۔ جب جا کے اجازت مانگنے کے لیے گئی نا تو عجیب انداز تھا، زمین پہ بیٹھ گئی، تڑپ کے کہا بطول کی بیٹی میری زندگی میں خاک پہ، کہا سوال لے کے آئی ہوں چچا کے بیٹے، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ مجھے بھائی سے بڑی محبت ہے۔ ایک عالم بزرگوار نے بیان فرمایا تھا حسین کو زینب سے بڑی محبت تھی، زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی، جب تک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے نا اس وقت تک چین نہ آتا۔ کہا جب جناب زینب کی شادی ہوئی نا، شادی کو تیسرا دن تھا کہ حسین اپنے گھر کے سین میں چل بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، علی آئے آ کے پوچھا بیٹا حسین رو کیوں رہے ہو؟ بابا آج تیسرا دن ہے بہن زینب کی زیارت نہیں کی۔ حسین کو دلاسا دیا، تسلی دی ازادارو، زینب کے گھر علی آئے آ کے دیکھا زینب رو بھی رہی ہے، گھر کے سین میں چل بھی رہی ہے، زینب تیری تو خوشیوں کے دن ہیں تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا بابا آج تیسرا دن ہے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، حسین کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ازادارو بس چند کلمے عرض کرنے ہیں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی۔ جنت البقیع میں نے ایک عالم بزرگوار کی یہ جملے کہتے ہوئے سنا تھا، جس طرح سرکار عباس نے زینب کو محمل پہ سوار کرایا تھا نا، زینب اسے بھول نہیں۔ جب 11 محرم کو بے پلان اونٹ پہ سوار ہونے لگی نا تو زینب نے کربلا کی طرف رخ کر کے مقتل کا عباس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا عباس کہاں ہو؟ آؤ جس طرح تو نے مدینہ میں مجھے محمل پہ سوار کیا تھا آؤ مجھے آگے سوار کراؤ۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے ثانی زہرا کو محمل پہ سوار کرایا، لیکن دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی، مدینہ سے لے کر مکہ تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے، جب تک مکہ میں قیام رہا زینب حسین کو دیکھتی، حسین زینب کو دیکھتے۔ آزاد رو جب مکہ سے کربلا کی طرف چلے پورے راستے میں زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین کی نگاہیں زینب کے محمل پہ رہی، جب کربلا میں پہنچے زینب حسین کو دیکھتی رہی، حسین زینب کو دیکھتے رہے، شب عاشور دونوں بہن بھائی مشورے کرتے رہے، اور روز عاشور جب اور محمد شہید ہوئے نا اور حسین بھانجوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے جانے لگے تو زینب نے کہا بھیا میں نے دونوں بیٹے تجھ پہ صدقہ کر دیے ہیں،
جتنی دیر میرے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے جانا چاہتے ہو نا، اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، خدا جانے پھر دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو، جوان شہید ہوتے رہے، حسین لاشیں اٹھا کے گنج شہداء میں لاتے رہے، زینب گریہ کرتی رہی، اور جب آخری سجدہ شمر ملعون پشت حسین پہ سوار کند خنجر سے حسین کو ذبح کرنا چاہتا ہے، عزادر اس وقت زینب تلہ زینبیہ پہ آ جاتی ہے، زمین کربلا سے کہتی ہے زمین اونچی ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں۔ حسین زمین کربلا سے کہتے ہیں زمین کربلا نیچی ہو جا تاکہ میری بہن مجھے ذبح ہوتے نہ دیکھے۔ حسین آج بھی تلہ زینبیہ بلندی پر حسین کی مقتل گہرائی میں عزادر و زمین کربلا مجبور تھی، لیکن خدا جانے زینب نے یہ نوحہ کس طرح سنا ہوگا جب جبرائیل نے وسط آسمان میں یہ اعلان کیا، یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلا عطشانا، او دنیا والو حسین کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے، اور زینب نے نوک نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا۔ عزادارو، 11-12 محرم کو یہ قافلہ چلا، حسین کا سر نوک نیزہ پہ، زینب بے پلان اونٹ پر، کربلا سے کوفہ تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین کا کٹا ہوا سر زینب کو دیکھتا گیا۔ عزادر کوفہ سے لے کر شام تک حسین کا کٹا ہوا سر زینب کو دیکھتا رہا، زینب حسین کو دیکھتی رہی۔ وہ عزادر جب آ گیا نا بازار شام، بے غیرتوں کا ہجوم، آگ اور پتھروں کی بارش، زینب حسین کو دیکھ رہی ہے، حسین زینب کو دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت جب زینب کی بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ نظر پڑی تو دیکھا حسین کی آنکھیں بند ہیں، اس وقت رو کے کہتی ہے بھائیا میں نے 70 قدم پہ تیرا امتحان دیکھا تھا، اب میرا امتحان شروع ہوا ہے، بھائیا آنکھیں کھول، میرا امتحان دے، تو قرآن کی تلاوت شروع کر، شاید ظالم تیری طرف متوجہ ہو جائے، میرا پردہ بچ جائے۔